جی السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایڈوکیٹ ملک پرویز اقبال صاحب موجود ہیں، اور 9 مئی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر واقعی ہمارے رونگٹے کھڑے بھی ہونے چاہیے اور بڑا حیرانگی کا مظاہرہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور ہمیں ہوتا بھی ہے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ سر کچھ 9 مئی کے واقعات آپ نے شیئر کیے تھے کہ جن کو سن کر ہمیں واقعی بہت حیرانگی ہوتی ہے۔ سر تھوڑا سا میرے ناظرین کو بھی بتائیے گا۔ دیکھیے 9 مئی جو ہے وہ بڑے خوفناک قسم کے واقعات سے بھرا ہوا یہ ایک سال تھا، اور یہ ایک آفت تھی عام لوگوں کے لیے جو غریب غربا ہے، جن کا وہ کہتے ہیں نا دیہڑی دار لوگ تھے، ان کو اٹھایا جیلوں میں ڈالا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے نا، جو میں بطور وکیل سمجھا ہوں، میں نے سینکڑوں کیس دیکھے ہیں، اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی، اس کے پیچھے کنسیپٹ تھا پوری قوم کو ڈرانے کا۔ جیسے کوئی ایک بدمعاش ہوتا ہے نا آپ کے محلے میں، علاقے میں، تو وہ اپنی بدمعاشی دکھانے کے لیے وہ اس طرح کے ایکٹ کرتا ہے کہ سارا محلہ ڈر جائے کہ کوئی اس کا مخالف ہے یا نہیں ہے، ہر بندے کو ڈرانے کے لیے۔ یہ بھی اسی طرح کیا گیا۔ اس میں 2 واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا بندہ ہے 9 مئی میں جو میاں والی شہر میں وقوع ہوا ہے، لیکن اس کی ریزیڈنس ہے پپلا میاں والی میں، 60 میل دور، اور وہ ایک سپاہی ریٹائر تھا آرمی سے، اور ریٹائر نہیں ہے وہ، بلاسٹ میں اس کی دونوں ٹانگیں اڑ گئیں، بالکل ٹانگیں نہیں ہیں اس کی، اور اس کو میاں والی کے 3 مقدمات میں نامزد کر دیا گیا، موقع پہ گرفتار کر دیا گیا ایز پر ایف آئی آر۔ اور جو 3 واقعات ہیں ان میں تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہے اور 10 میل کا سفر بنتا ہے اگر پیدل چلیں تو یار وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میاں والی تھانہ قمر مشانی، جس میں ابھی عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو ڈالا گیا 2 مقدمات میں، جی، یہ میاں والی کا شمالی علاقہ ہے، تحصیل صنم جاوید کو کس مقدمے میں ڈالا گیا؟ 179 اور 180، یہ 2 مقدمے ہیں تھانہ قمر مشانی میاں والی کے، ٹھیک ہے۔ یہ تحصیل عیسیٰ خیل میں۔ اس میں 2 لوگ ایسے نامزد ہیں کہ جنہوں نے آ کے تھانے پہ حملہ کیا، پولیس والوں کو زخمی کیا اور توڑ پھوڑ کی، گاڑیاں توڑی، آگ لگائی، وہاں سے اسلحہ چھینا اور موقع پہ گرفتار ہو گئے۔ اور دونوں جو لوگ ہیں وہ آپ حیران ہوں گے کہ 2021 میں فوت ہو گئے۔ جو بندے 2021 میں فوت ہو گئے ہیں انہوں نے 9 مئی کیسے کر لیا، یا 9 مئی کو انہوں نے میاں والی وہاں پہ تھانے پہ حملہ کیسے کیا؟ 21 میں مرنے والا جو ہے وہ 2023 میں کیسے آ کے وقوع کر سکتا ہے؟ سر لاہور میں ایک بندہ تھا، شاید اس کی روح آ گئی ہو، جیسے کہ بھوتن مووی بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ پولیٹیشین بن کے واپس آتا ہے، لوگ اس کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ مووی میں تو ہو سکتا ہے، اصل میں نہیں ہو سکتا، لیکن پنجاب پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جیل کے باہر، آپ کو پتہ ہے کہ جو رہا ہوتے تھے ان کو پکڑتے تھے، یہ جیل کے باہر سے انہوں نے ایک بندے کو پکڑا جو 18 مئی کو اپنی سزا کاٹ کے نکلا ہے جیل سے، اور 9 مئی کے مقدمے میں ڈال دیا، اور پھر وہ شناخت بھی ہو گیا ہے کہ ہاں جی یہ اس نے کیا ہے وقوع۔ جو 18 مئی کو 2023 کو جیل سے نکلے گا، وہ اس سے 8 دن پہلے مقدمہ کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو پھر جیل والے ساتھ آئے ہیں اور کرا گئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جیو فینسنگ میں ٹریس کیا ہے۔ سر میں بتاتا ہوں آپ کو ایک بڑا نام، جی، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ٹھیک ہے۔ ایز پر اینٹی کرپشن وہ گرفتار ہوئے ہیں 10 مئی کو صبح 4 بجے اپنے گھر سے، ڈی جی اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے، گرفتار ہو گئے۔ ان کو تھانہ شادمان حملہ کیس، جو کہ 10 مئی کو شام کا کیس ہے، اس میں ڈال دیا گیا کہ انہوں نے تھانے پہ آگے حملہ کر دیا۔ مجھے بتائیں، جس کو ڈی جی اینٹی کرپشن صبح 4 بجے گھر سے گرفتار کر رہا ہے، وہ بندہ شام کو 6-7 بجے کیسے آ کے تھانے پہ حملہ کرے گا؟ یا تو وہ اس تھانے والوں کو ساتھ لے کے آیا ڈی جی اینٹی کرپشن کو اور ان سب کو، اور آ کے حملہ کر گیا۔ مثلا اس قدر اندھیر نگری، اس قدر، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت سے زیادہ پوری قوم ٹارگیٹ تھی 9 مئی کا، کہ ان کو ڈرانا ہے کہ یہ بولے نا، یہ بولنا سیکھ گئے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، خاص کر آپ جو نئی جنریشنز ہیں، یہ یوٹیوبرز ہمارے اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ، یہ سوال کرنا، انہوں نے تو کبھی سوال سننے کی ان میں برداشت کبھی پیدا ہی نہیں کی ہمارے 70 سال میں ہماری قیادت نے۔ یہاں تو لوگوں کو جو سوال کرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا تھا، تو آپ نے سوال کرنا شروع کر دیے تو پھر آپ کا بندوبست کرنا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام واقعات ہوئے ہیں 9 مئی کے، اور اس میں جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا، کسی کو نظر بند کیا، کوئی غائب ہو گیا، کسی کا اتا پتہ نہیں، تو کیا اس سے قوم ڈر جائے گی، سوال کرنا چھوڑ جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے ان کا کانفیڈنس جو ہے نا 110% اور بڑا ہے،
اب وہ پولیس سے نہیں ڈرتے، جیل تو وہ دیکھ آئے ہیں، تھانہ کچہری اور جیل یہ ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، جب وہ بھی آپ گزار کے واپس آ گئے ہیں تو آپ کس سے ڈریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے تو ان کو سینکڑوں لیڈر پیدا کر دیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے جو بچے میں نے کیسز دیکھے ہیں تقریباً 2708 لوگ ہیں، ان میں آپ کو مستقبل میں لاہور میں یہی قیادت نظر آئے گی جو جیلوں میں، اتنے زبردست لڑکے، اتنے ویل ایجوکیٹڈ لڑکے جو پہلے انٹرسٹڈ نہیں تھے، صرف ووٹ کی حد تک تھے، اب وہ میرے پاس چیمبر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اب آگے الیکشن لڑنے ہیں اور پارٹی میں عہدے لے کے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے۔ وہ جو بھگوڑے ہیں جو پارٹی چھوڑ جاتے ہیں مشکل وقت میں، اب ہم نے دوبارہ ان کو اس پارٹی میں نہیں آنے دینا، ہم نے یہ سال سوا سال قربانی اس لیے دی ہے۔ سر ٹوٹل لوگ لاہور میں ابھی تک کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے جو ابھی بھی جیلوں میں بند ہے؟ دیکھیں لاہور میں 2708 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، کل جو مقدمات ہیں 788 کے، اس میں جو لوگ ہیں وہ 6576 ہیں، اور 6576 میں 106 نامزد ہیں اور 6470 نامعلوم ہیں۔ ان میں انہوں نے ابھی تک 2708 لوگوں کو گرفتار کیے۔ لاہور کے مقدمات جو ٹوٹل ہیں، ٹوٹل مقدمات 65 ہیں، 14 ایسے ہیں جو انسداد دہشت گردی عدالتی دفعات کے تحت رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے صرف 12 اس وقت جیل میں ہیں، 6 ورکر اور 6 سیاستدان، جس میں میڈم یاسمین راشد ہیں، میڈم عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید اور میاں محمود رشید، ذوالفقار اپنا چیمہ صاحب، اور اس کے ساتھ چودھری صاحب وہ جو سینیٹر ہیں، یہ 6 لوگ اندر ہیں سیاسی، اور 6 ورکر ہیں جن کی بیلز ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 10-15 دن میں ریلیز ہو جائیں گے۔ سر یہ 9 مئی میں پکڑے جانے والے جو افراد انہوں نے جن پہ کیسز ڈالے ہیں، آخری انہوں نے پنشمنٹ کیا بتائی کہ ان کو پنشمنٹ کیا ہوگی؟ دیکھیں جس طرح کی ایف آئی آرز ہیں جس میں مردے نامزد ہیں، اس میں کسی کو سزا ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم مقدمہ ہے جناح ہاؤس، جناح ہاؤس میں 2 لوگوں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں ہو سکتی ایز پر ایف آئی آر، ایک میاں محمود رشید اور ایک اسلم اقبال، ان سے یہ فائر کراتے ہیں۔ مجھے بتائیں انہوں نے کبھی غلائل نہیں چلائی ہوگی؟ وہ اتنے پاگل ہیں جو 2-3 دفعہ ایم پی ایم این اے رہے کہ وہ آ کے یہاں فائرنگ کریں گے؟ ان کے فائر آپ ثابت کیسے کریں گے؟ ان سے دہشت گردی دفعات تو اسی پہ لگیں گی نا جس نے کوئی فائرنگ کی، خوف ہراس۔ آپ جس کے ہاتھ میں جو نعرے بازی کر رہا ہے وہاں کھڑا، یا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا سوٹی ہے، اس سے اوپر 788 تو نہیں لگتا، اس کے اوپر آپ مرڈر تو نہیں ڈال سکتے 302، تو وہ تو انہوں نے تو سب نے نکل جانا ہے۔ ان 2 کو بھی اگر جج آنکھیں بند کر کے سزا دے سکتا ہے، ورنہ ایف آئی آر اگر جناح اس کی پڑھے نا، وہ ہے 4 بجے کی، 4:30 بجے کی دن کی، لیکن وہ جہاں کلوز ہو رہی ہے وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان 500-600 لوگوں کو رات کو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ مجھے بتائیں 9 مئی کو دن کو اونٹ نہیں نکلتا، اتنی گرمی ہوتی ہے مئی میں، آپ مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اس وقت کون سی لائٹس آن ہوگی باہر؟ تو اسٹریٹ لائٹس تو رات کو آن ہوتی ہیں، تو رات کو وقوع ہے یا وہ 4 بجے کا ہے؟ وہی ایف آئی آر بھی نہیں ملتی اس کے ساتھ۔ اس کے اصل میں یہ وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا، لیکن یہ بہت غلط ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے پی ڈی ایم کی نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے، میں نے ان کے ساتھ 1 سال گزارا، یہ جیلیں بھگت گئے ہیں، یہ ظلم اور جبر برداشت کر گئے ہیں، ایک بندہ 14 مقدمات بھگت گیا ہے، لیکن یہ ایک بھی نہیں برداشت کریں گے۔ سر یہ جو 9 مئی کے مقدمات ڈالے گئے ہیں، ان میں سے تو اکثریت نوجوانوں کی ہیں جن کی عمریں 18 سال ہے، 19 سال ہے، 20 سال، 21، 22، 23، 24، 25، زیادہ بوڑھے نہیں ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نقصان گورنمنٹ نے کر دیا ہوا ان کے اوپر مقدمات درج کر کے؟ دیکھیں جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں نا، اس ملک کے بنیادوں میں 16 لاکھ لوگوں کا خون ہے، تب آپ ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ملک کے لیے قربانیاں، یہ ایف آئی آر، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ 10، 15، 20، 25 ہزار لوگوں کے اوپر 26 کروڑ کا ملک ہے، کسی نے تو قربانی دینی ہے اس ملک کے لیے، تو یہ ان کی قربانی سمجھ کے انہوں نے دی ہے، ورنہ تو وہ ایک پریس کانفرنس کر کے یا ایک ایفیڈیوٹ دے کے باہر آتے۔ وہ 12 ماہ جیل میں کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے صرف ملک کے لیے اور ملک کو ایک آزاد خود مختار ریاست بنانے کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آپ کسی دن آپ آئیں، میں آپ کو کچھ لوگ ملاتا ہوں، آپ ان کے انٹرویو کریں جو 12 ماہ جیل میں رہے ہیں۔ مجھ میں تو آپ کو تھوڑا سا شاید خوف محسوس کر رہے ہوں، میں وکیل ہوں، لیکن آپ کو ان کی آنکھوں میں کہیں خوف نہیں ملے، دور تک خوف نظر نہیں آئے۔ سر میرا ایک آخری سوال ہے، اور میری ناظرین کا بھی ہمیشہ سے یہی سوال ہے کہ ملک پاکستان میں جب بھی ہم نے انصاف کی اپیل کی ہے اور ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے، تو ہم احتجاج کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں اگر کسی وکیل کے دفتر میں جائیں نا تو کتاب کے اوپر لکھا ہوگا 1860 1920. ہم 75 سال میں اپنا قانون نہیں بنا سکے. آج ہی وہی گورے کا قانون چل رہا ہے 3 MPO اور یہ جو 16 MPO ہے یہ کیا ہیں؟ یہ انگریز نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو دبانے کے لیے بنایا تھا. یہ قانون یہ جو قانون آپ کے ملک میں ہے یہ قانون کسی ملک کو چلانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ جو قابض تھا ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی یہ اس نے اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بنایا تھا. اب بھی اس قانون کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہو رہا ہے. مجھے بتائیں پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ایسے تو نہیں کہا کسی نے کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ حشرات پھنستے ہیں. تو یہ ملک میں قانون ہے ہی. آپ کو آگے آنا ہوگا نوجوان نسل کو, پڑھے لکھے لوگوں کو. یہاں وڈیرے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لیجسلیشن کیسے ابھی کریں گے؟ میتھمیٹکس کے اسپیلنگ بھی نہیں آئے تھے. میں وہی کہہ رہا ایک صاحب سے ہوں کہ لیجسلیشن کیسے کریں گے. یہ جو خاص کر صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں یہ لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں. ان کے اندر آپ کو لوگوں کو لانا ہوگا, پڑھے لکھے لوگوں کو جو کم از کم قانون جانتے ہوں, پڑھے لکھے ہوں. PhD لوگ دھکے کھا رہے ہیں, وہ نوکریاں کر رہے ہیں اور ان پڑھ یہاں وزیر لگا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لانا ہوگا. آپ کو جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ اپنے قانون میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. آج بھی 3 ماہ نوٹس جاتا ہے. واٹس ایپ ہے 1 منٹ میں بندے کو نوٹس مل جاتا ہے. لیکن عدالت آج بھی کہو جی 3 مہینے نوٹس بھیجتی رہتی ہے, پھر جی چسپاں کرو اتنے میں بندہ ہی مار جاتا ہے. 36 سال کیس چل رہے ہیں. بالکل. تو اس کو کیسے روکیں گے آپ جب آپ قانون سازی کریں گے؟ تو قانون سازی کیسے ہوگی جب پڑھے لکھے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے؟ اس کا یہی حل ہے. جب تک پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے اور وہ تماشا دیکھیں گے باہر بیٹھ کے تو یہ وڈیرے اور یہ جو فیوڈل ٹائپ لوگ ہیں یہ سیاست کرتے رہیں گے. ان کا آپ دیکھ لیں کیا ماضی ہے. جو اس وقت موجودہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے اس کا وہ کیا تھا, موجودہ پرائم منسٹر کیا تھا. آپ پوری اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ لیں ان کا ماضی کیا ہے. تو وہ ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک میں کوئی نیا قانون بنائیں گے؟ جو سارا دن قانون توڑتے ہیں اور ہنستے ہیں اس کے اوپر, وہ اس ملک میں ایسا قانون بنائیں گے جس سے تمام لوگ جو ہے اکاؤنٹیبل ہوں اور وہ جواب دہ ہوں؟ ایسا مجھے تو نہیں لگتا. اس کو آپ جیسے لوگوں کو ہی آگے آنا ہوگا جو اب اس کی نئی جنریشن ہے اس ملک کی. ایک شعور میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے دیا ہے. 4 سال کا بچہ ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ کون کیا ہے. میں میٹرک میں تھا 95-96 میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ MPMNA کا فرق کیا ہوتا ہے. لیکن میرا بیٹا اس وقت 4 سال کا ہے, اس کو پتہ. لیکن اس کو آپ یہ چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے چھوٹا بچہ, وہاں سے آیا ہوا تھا سوات سے کہیں سے, وہ اپنا اسکردو سے, وہ جو شیراز نام ہے. جی بالکل. وہ میں موبائل دیکھ رہا تھا اسی دن اس نے شہباز شریف سے ملاقات کی. مجھے نہیں پتا تھا, میں موبائل دیکھ رہا تھا تو اس کی ویڈیو آئی تو میں دیکھنے لگا. میرے 4 سال کے بیٹے نے مجھے روک دیا کہ بابا اس کو نہ دیکھیں کیونکہ اس نے نواز شریف کے بھائی سے ملاقات کی. آج مجھے بتائیں جس 4 سال کے بچے میں اتنا شعور ہے, یہ اس طرح کی 9 مئی اور اس طرح کا معاملات کر کے یہ اس کو دبانا چاہتے ہیں, یہ تو میرے خیال میں اپنی تباہی کو دعوت دے. وکیل صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے, پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا. یہ جو حد تک کہ عزت کا کیس جو ابھی بنایا گیا اور پھر اس کے اوپر ایک قانون سازی بھی کی گئی ہے اور وہ امپلیمنٹیشن بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہوگی, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ جو نون پیپل پارٹی ہے نا جی, اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, اور جو محترم نواز شریف صاحب ہیں یہ محترم ضیاء الحق صاحب کی وہ ایک ایجاد ہے. آپ کو ایک میں کلپ بھیجوں گا ضیاء کے دور کا جی, کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جس لہجے میں لکھنے اور بولنے والوں کو ضیاء یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری زبان بندی کروں گا, اسی لہجے میں آج محترمہ مریم نواز کہہ رہی ہے. وہ بیسیکلی وہی جو ہے ایک مارشل لا کا جو ایک سوچ ہے نا, وہ ان کے اندر ہے, کیونکہ ان کو لانے والے وہی لوگ ہیں. تو وہ اس سوچ کے اوپر چل رہی ہے, لیکن یہ دیر پا نہیں ہے. یہ چیلنج ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس لوگوں سے چھین لیں کہ آپ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو جائے گا بہت جلد. اور اس طرح کے قانون جو ہے بنانے سے یہ عوام کو نہیں, یہ تو 35 ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر کچھ نہیں کر سکے, تو اس طرح کے قانون بنا کے کیا کر لیں. جی تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وکیل صاحب نے ہمیں بڑی خاص معلومات سے جو ہے وہ روشناس کیا اور بڑی اہم معلومات ہمیں بتائی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.